اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سورہ ماعون ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ماعون ایسی چیز کو کہتے ہیں جو معمولی سی چیز ہو، اگر کسی کو استعمال کے لیے دے دی جائے تو دینے والے کے مال میں کوئی خاص کمی نہ آئے۔ چونکہ اس سورت کے آخری آیت میں ماعون سے منع کرنے والوں کی مذمت وارد ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس سورت مبارکہ میں انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر کافروں کا ذکر ہے اور ان کی 3 صفات ذکر کی گئی ہے۔ اولاً پہلی صفت کے بارے میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اسے دیکھا جو دین یعنی جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور اعمال کی جزا سزا ملے گی، اس کا منکر ہے وہ۔ اگلی آیت میں دوسرے نمبر پر اس شخص کی بے رحمی کا ذکر کیا اور فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، سو یہ شخص ہے جو یتیم کو دکے دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کوئی آدمی قریب المرگ ہوتا تو ابو جہل اس کے سرانے پہنچ جاتا اور کہتا کہ مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دو، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بسا اوقات لوگ اسے سردار سمجھتے، اس پر اعتماد کرتے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا، مگر جب وہ مال پر قبضہ کر لیتا تو پھر یتیموں کو دک کے مار کر نکال دیتا۔ وہ بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھرتے اور اس سے کوئی سوال کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ طاقتور تھا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ صورتحال بسا اوقات ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی یتیموں کے مال پر قابض ہو جاتا ہے اور یتیم بچے بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی اس دوسری صفت کا ذکر کیا ہے جو یتیموں کو دکے مار مار کر نکال دیتا ہے اور ان کے حق نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور میں اپنے اندر سنگ دلی پاتا ہوں، یعنی میرا دل سخت ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے تاکہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، خدا تمہاری سنگ دلی دور فرما دے گا۔ گویا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اللہ دل کی سختیوں کو دور کرتا ہے، تو جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس پر کیسی رحمتیں نازل کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت ذکر فرمائی وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اتنا کنجوس ہے کہ خود یتیم کی پرورش کرنا تو درکنار، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ یہ مسکین ہے اس کو کھانا ہی کھلا دو یا اس کے ساتھ کوئی اور اچھا سلوک کرو۔ فرمایا یہ بھی بیماری ہے یتیم، مسکین یا عام انسان کا حق ضائع کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ گویا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور روز جزا کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں ان میں رحم دلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دنیاوی مطلب سے کرتے ہیں اور یوم جزا میں ثواب ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ جب آخرت ہی کو نہیں مانتے تو ثواب کی کیا امید رکھیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے سورہ حاقہ میں ذکر فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ منکر قیامت کے بعض صفات بیان فرمائے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان میں وہ لوگ بھی ہے جو منافق ہے۔ چنانچہ اگلی آیات میں ان منافقین کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے غافل ہے، یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔
ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو۔ صحیح بخاری شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 2-4 ٹونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کو بس ذرا سا یاد کر لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، جماعت کا خیال نہیں کرتا، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مستحبات کی پرواہ نہیں کرتا، یہی منافق کی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے نمازوں سے بے خبر ہے۔ اس قسم کے نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سے اور دوری کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ نماز عقیدت، شرائط اور پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی گئی ہے۔ اور اس قسم کی نماز پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کی اگلی صفت دوسری اللہ نے ذکر فرمائی، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، حالانکہ نماز تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کے سامنے عاجزی اور مناجات کرنی چاہیے تاکہ انسان میں بلند درجے کی روحانیت پیدا ہو اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ نماز تو بارگاہ الہی میں حاضری ہے، رب ذوالجلال کے سامنے حاضری دینا ہے، اسے بڑی احتیاط اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ریاکاری اس کے منافی ہے اور ریاکاری بہت بری بلا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کے دھوکے کی جزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر ذرا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکار سے فرمائے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے، ریاکاری کے عمل کا بدلہ ان سے جا کر حاصل کرو جن کے لیے ایسا عمل کرتے تھے، ہمارے ہاں تو تمہاری گرفت ہے۔ گویا جو عمل ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے، نام اور شہرت کے لیے کیا جاتا ہے، اس پر کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں صراحتاً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ یاد رہے کہ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے اس سے دل میں مسرت اور خوشی کا آ جانا یہ ریاکاری نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ارادہ ہو کہ لوگ میری تعریف کرے، مجھے سخی کہے یا مجھے نمازی کہے، اس سے ریاکاری آتی ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ عمل ہو تو وہ ریاکاری سے پاک ہے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی منافقین کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ دولت کو سمیٹنا اور پھر اس کے خرچ میں بخل کرنا ایسے ہی لوگوں کا شیوا ہے۔ معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ یہ ایسے بخیل ہے کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے، گویا وہ یہ بھی نہیں ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے بری صفات سے محفوظ فرمائے۔
اور اللہ ہم میں اچھے اخلاق، اچھی صفات ایمان والوں کی اللہ ہم میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔